چکن لٹل بہت ہی شرارتی اور ناسمجھ بچہ تھا۔ اسے جنگل میں گھومنا اور پھولوں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن یوں ہی پھولوں سے باتیں کرتا ہوا وہ آگے گزر رہا تھا جب اچانک تیز ہوا چلنے کے باعث ایک درخت سے بڑا سا پھل گر کر اس کے چھوٹے سے سر پر جا لگا۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے آسمان گر رہا ہے، مجھے فوراً سب کو بتانا پڑے گا۔ یوں ہی ہڑبڑی میں تیز تیز بھاگتے ہوئے وہ شیر کو بتانے پہنچا۔ جب وہ بھاگ کر جا رہا تھا اسے راستے میں ایک بطخ ملی۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا کوئی طوفان آ گیا ہے؟ ہاں سمجھو، طوفان آ گیا ہے، آسمان گر رہا ہے، مجھے جلد از جلد جا کر شیر کو بتانا ہوگا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ آسمان گر رہا ہے؟ ارے میرے سر پر آ کر گرا، اسی لیے مجھے پتا ہے کہ آسمان گر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ چنانچہ ان دونوں نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں وہاں پر ایک مرغا ملا۔ ارے تم دونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج آسمان گر رہا ہے، ہمیں جلد از جلد جا کر شیر کو بتانا ہوگا۔ ارے مگر تم لوگوں کو کیسے پتا کہ آسمان گر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سر پر گرا ہے، اسی لیے اسے پتا ہے کہ آسمان گر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں شیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک لومڑی ملی۔ خیر تو ہے، تم لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا کوئی آفت آ گئی ہے؟ ارے آپ بالکل ٹھیک سمجھی ہیں، آسمان گر رہا ہے اور ہمیں جلد از جلد یہ بات شیر کو بتانی ہوگی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ آسمان گر رہا ہے؟ کیونکہ چکن کے سر پر آ کر گرا، جس کی وجہ سے اسے پتا چل گیا کہ آسمان گر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ بات شیر کو بتانی چاہیے تاکہ وہ ہمیں کسی محفوظ جگہ پر لے جائے۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ شیر کہاں رہتا ہے؟ ارے نہیں، ہمیں تو یہ بات پتا ہی نہیں، اب ہم شیر کو کیسے بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے شیر کہاں پر رہتا ہے۔ چلو تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شیر کے گھر لے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ لومڑی نے ایک غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے شیر کا گھر، تم دونوں اس میں چلے جاؤ، یہیں پر شیر رہتا ہے۔ وہ تینوں لومڑی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے چلے گئے، مگر جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، لومڑی نے پیچھے سے غار پر پتھر رکھ دیا اور وہ تینوں اس میں بند ہو گئے۔ اس کے بعد لومڑی ان تینوں کو ایک ایک کر کے کھا گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی اجنبی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔